آج یہ بہت بڑا المیہ ہے قوم مسلم کا کہ ہم نے جو ہے حرام حلال میں فرق مٹا دیا ہے۔ ایک لقمہ بھی آپ حرام کا کھا لیں گے تو 40 دن کے لیے عبادت کوئی قبول نہیں ہو سکتی، کوئی دعا بولیے قبول نہیں ہو سکتی۔ ایک نوالا کھایا ہے، میاں اتنا کھا لیا ٹکار تک نہیں لے لیا، بولیے بھائی بڑا بھائی چھوٹی بھائی کا حق ٹکار کیا، چچا بھتیجے کا حق ٹکار گیا، ارے بولیے پڑوسی پڑوسی کا حق ٹکار گیا۔ ارے بولو جتنی جس کی طاقت ہے اس طاقت کا ناجائز استعمال کر کے بلا وجہ خاموں کا پلوٹ اس کا تھا مقدمہ لگا دیا، کچھ تھانے دار کو دیے، کچھ اسے دیے، کچھ اسے دیے، اب بیچارہ غریب روتا رہ گیا۔ میں کہتا ہوں اس غریب کی پلوٹ جگہ پہ قبضہ کر کے تیری بلڈنگ تو بن سکتی ہے، لیکن غریب کی آنکھ سے آنسو نکلنے والا تیری آخرت کو برباد کر دے گا، اور ممکن ہے تو جہنم میں چلا جائے، اور وہی میدان محشر میں تیرا گریبان پکڑ کے جب تک پلوٹ کا بدلہ لے نہیں لے گا تجھے چھوڑے گا نہیں، اس لیے کہ وہ کہے گا وہ دنیا تھی جہاں کھلے نہیں دی تھی زباں میری، یہ محشر ہے یہاں سننا پڑے گی داستاں میری۔ یہ محشر ہے یہاں سننا پڑے گی داستاں میری، ذرے ذرے کا حساب و کتاب ہوگا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر آپ نے نیکی بھی کی ہے اللہ اسے بھی تمہیں دکھا دے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر اگر کوئی گناہ بھی کیا ہوگا میدان محشر میں اس کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ ارے بولیے بات ٹھیک ہے اے نہیں، بولے بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بات ٹھیک ہے، اب تائید کرے عزیزان ملت اسلامیہ، وہ نوجوان اب پیٹ پالنے کے لیے اللہ اکبر بغداد کے جو مزدور لوگ آ کر کے بیٹھا کرتے تھے مارکیٹ میں، روزانہ وہیں آ کر کے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر ایک بزرگ کو اپنے گھر میں کام کرانے کی ضرورت پڑی، وہ بزرگ پہنچے بغداد کے اس بازار میں، نوجوان سے کہا کام کرو گے؟ بولے کام کروں گا لیکن میری شرط ہے سب 5 دینار لیتے ہیں، میں 4 دینار لیتا ہوں، اور جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتا ہوں۔ تیسری شرط میری یہ ہے میں ساری باتیں سنتا ہوں جواب نہیں دیتا ہوں۔ بولے مجھے تیری شرطیں قبول ہیں۔ لے گئے بزرگ اپنے گھر کو، نوجوان نے کام کیا، گھنٹوں کا کام منٹوں میں، بڑے خوشی اللہ والے کو ہوئی۔ جیسے ہی اذان ہوئی بڑی خوشی ہوئی اللہ والوں کو، نماز پڑھنے کے لیے وہ پہنچا، نماز پڑھ کے آیا، شام کو جب چلنے لگا تو 4 دینار لے گیا، سب 5 لیتے تھے یہ 4 دینار لیتا تھا، لے کر کے چلا۔ اس اللہ والے نے کہا نام تو بتا دے اپنا۔ بولے نام کی ضرورت کیا ہے، میں نے کام کر دیا، میں نے شرط رکھی تھی اور آپ نے اس وقت اس کو قبول بھی کیا تھا۔ چلا گیا، بولے گھر کا کام باقی تو تھوڑا سا، میں نے بھی ارادہ کر لیا باقی کام بھی اس نوجوان سے کرانا ہے۔ اگلے دن پھر پہنچے اسے لینے کے لیے، سب آئے مزدوری کرنے والے، وہ نہیں آیا۔ انکوائری کی، کہا وہ تو ہفتے میں 1 ہی دن کام کرتا ہے اور 1 دن کام کرنے کے بعد 4 دینار پورے ہفتے کھایا کرتا ہے، اور اکیلے نہیں کھاتا، غریبوں کو ساتھ لے کر کے کھلاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ 8 دن کے بعد پھر آیا، وہ اسی بازار میں آ کر کے بیٹھ گیا۔ بزرگ بولے کام کرے گا للہ؟ بولے کروں گا۔ شرط تو آپ کو یاد ہے؟ بولے یاد ہے۔ گھر کو لے گئے، پھر کام کیا، اذان ہوئی، نماز پڑھنے چلا گیا، اذان ہوئی نماز پڑھنے چلا گیا، نماز پڑھ کے پھر آیا، کام کیا تو 10 دینار دینے لگے۔ بولے 10 نہیں مجھے 4 چاہیے۔ 4 دینار لیے، لے کر کے بولیے پھر چلتا بنا۔ تو انہوں نے پھر معلوم کیا، ارے یار نام تو بتا دے۔ بولے نام نہیں، کام سے مطلب ہے، اگر کام میں کوئی فرق ہو تو بتاؤ، کام میں کوئی فرق ہو تو بتائیے۔
اللہ اکبر چلا گیا۔ کہتے ہیں مجھے بڑا یاد آیا، میں نکلا اپنے گھر سے، اس کے بارے میں نے پوچھ تاچھ کی تو مجھے بتایا گیا کہ بڑے قبرستان کے پیچھے کچی سی آبادی ہے جس میں اکثر غریب لوگ بسا کرتے ہیں۔ ان غریبوں کے جھرمٹ میں وہ گزارا کیا کرتا ہے، 4 دینار ہفتے میں کما کر کے اکیلا نہیں کھاتا، اس کے دسترخوان پہ بہت سے یتیم بچے بھی کھایا کرتے ہیں، بہت سے بے سہارا بچہ بھی اس کے ساتھ کھانا کھایا کرتے ہیں۔ پہنچے تھے بزرگ، معلوم کرتے کرتے اس کی چوکھٹ دروازے پہ جا کر کے دیکھا تو طبیعت اس کی علیل تھی۔ نوجوان مسکرایا، مسکرا کر کے بولا او اللہ والے، آج زندہ ہوں، کل میرا انتقال ہو جائے گا، اور میں کہتا ہوں میری نماز جنازہ آپ کو پڑھانا ہے، میری یہ انگوٹھی بادشاہ کو جا کر کے دینا ہے، خلیفہ کو جا کر کے دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ بزرگ روتے گھر کو آئے، اگلے دن جب پہنچے ہیں تو اس کا انتقال ہو گیا۔ پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ علماء بیٹھے ممبر پہ ان سے معلوم کرو، موت کے وقت پیشانی سے پسینہ ٹپکنا یہ اچھی موت کی نشانی ہوا کرتی ہے، اچھی موت کی علامت ہوا کرتی ہے۔ پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ بزرگ کہتے ہیں انگوٹھی نکالی، غسل دیا، کفن دیا، قبرستان لے کر کے پہنچا، دفن کیا۔ انگوٹھی لے کر کے خلیفہ کے پاس پہنچا۔ خلیفہ کو جیسے میں نے انگوٹھی دی، انگوٹھی دیکھ کر کے خلیفہ بولا انگوٹھی والا کہاں ہے؟ بزرگ بولے میں نے کہا اس کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ خلیفہ نے کہا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ بولے صاحب اس کی وصیت تھی کہ میری موت کی خبر کو شائع نہ کرنا، جلدی دفن کر دینا، اس لیے کہ میں جا کر کے قبر میں اپنے آقا کا دیدار کروں گا، قبر میں اپنے آقا کو دیکھوں گا۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں جب قبرستان جایا کرو درود و فاتحہ کے لیے تو یہ سوچ کے مت جایا کرو میں اپنے بھائی کی قبر پہ جا رہا ہوں فاتحہ کرنے کے لیے، اپنے باپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے جا رہا ہوں، اپنی ماں کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے جا رہا ہوں، اپنے تاؤ کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے جا رہا ہوں، اپنے چچا کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ نہیں، جب آپ قبرستان جاؤ تو یہ سوچ کے مت جایا کرو کہ اپنے چچا کی قبر پہ جا رہا ہوں فاتحہ کے واسطے، اپنی تایا کی قبر پہ جا رہا ہوں فاتحہ کے واسطے، دادا کی قبر پہ جا رہا ہوں، دادی کی قبر پہ جا رہا ہوں، نانا کی قبر پہ جا رہا ہوں، نانی کی قبر پہ جا رہا ہوں۔ نہیں، بلکہ یہ ارادہ آج سے بنا لینا، یہ نیت کر کے گھر سے قدم نکالا کرنا کہ قبرستان اس لیے جا رہا ہوں کہ قبرستان میں جب مومن دفن ہوتا ہے اللہ اکبر تو مومن کی قبر میں رسول پاک تشریف لاتے ہیں، تو اس نیت سے قبرستان جایا کرو، اس قبرستان میں میرے آقا کی سواری آئی ہے۔ زور سے ذرا محبت سے بولو یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بزرگ بولے میں نے تو خلیفہ اس کی تدفین کر دی ہے، اتنا سنا تھا۔ خلیفہ بولا چلیے مجھے قبرستان لے کر کے چلیے۔ بزرگ آگے آگے، خلیفہ پیچھے پیچھے ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی پہنچے ہیں قبرستان میں، خلیفہ قبر پہ جا کر کے لپٹ گیا، چمٹ گیا، زارو قطار رونے لگا، داڑھی آنسو سے تر ہو گئی، دامن کرتے کا جبے کا آنسو سے تر ہو گیا۔ خلیفہ روتے روتے چپتے نہیں تھے۔ بزرگ بولے خلیفہ یہ بتاؤ اتنا روتے ہو، تمہارا کوئی پیارا تھا، یہ تمہارا کوئی عزیز تھا، جب تمہارا اتنا پیارا تھا تو تم نے پہلے سے اس کا کیوں خیال نہ کیا؟ یہ بیچارہ غریب آ کر کے مزدوری کیا کرتا تھا، 4 دینار پورے ہفتے کھایا کرتا تھا، اب آپ آ کے قبر پہ اتنا رو رہے ہو، اتنا گڑ گڑا رہے ہو، کاش تم تھوڑی سی اس کی ہیلپ کر دیتے تو اس کی زندگی اچھی گزر جاتی۔ آج ہمارا عالمیہ یہی تو بن گیا ہے کہ جیتے جی تو ہم نہیں آتے، اگر کوئی تڑپ رہا ہے اسپتال میں اس کی مدد کے لیے نہیں جاتے، کوئی پریشان ہے اس کی مدد کے لیے نہیں جاتے، جب انتقال ہو جاتا ہے تو ہم 7 سمندر پار سے آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی ممبئی سے آ رہا ہے، کوئی دہلی سے آ رہا ہے، کوئی کرناٹک سے آ رہا ہے، کوئی گجرات سے آ رہا ہے، کوئی ایم پی سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے اور آ کر کے کاندھا دے رہا
رہا ہے، سارا ثواب کاندھا دینے میں سمجھ رکھا ہے، سارا ثواب کاندھے کے تصور میں آپ تصور میں کیا ہے۔ نہیں پیارے، میں بھی کہتا ہوں کاندھا دینا مردے کو ثواب ہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی اللہ اکبر 40 قدم اگر کسی مرد والے کو ایمان والے کو کاندھا دے دے، 40 قدم چلے تو اللہ اس کے 40 گناہ کبیرہ معاف فرما دیتا ہے، بڑے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ میں بھی کہتا ہوں کاندھا دینا ثواب ہے، کاندھا لگانا ثواب ہے، لیکن یاد رکھیے جس طرح آپ کاندھا دے کر کے ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اگر اس سے بھی زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کسی غریب کو جب بیماری تڑپا